من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، طلاق کا حق دو مرتبہ ہے، طلاق دو مرتبہ دینا ہے. دو مرتبہ سے مراد رجی طلاق ہے، دو مرتبہ، ورنہ تو تین طلاقیں ہوتی ہیں، تین کے بعد پھر آگے حق ختم ہو جاتا ہے. لیکن دو دفعہ کی طلاق ایسی ہے کہ جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، جس طرح آگے آ رہا ہے. طلاق دو مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، بس روک لینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، نیکی کے ساتھ. او تسریح، یا چھوڑ دینا ہے بِإِحْسَان، احسان کر کے. تو امساک اور تسریح، روکنا یا نہ روکنا، یعنی روکنے سے مراد رجوع کر لینا، اور نہ روکنے سے مراد یعنی عدت گزرنے دینا، اور عدت گزرنے پر آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی، چاہے وہ پہلی ہو چاہے دوسری ہو. اس سے ہمارے اس مغالطے کا بھی رد ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں لا علمی کی وجہ سے کہ تین طلاقیں دی جائیں گی تو طلاق ہوگی ورنہ طلاق ہی نہیں ہوگی، تین طلاقیں دی جائیں گی تو علیحدگی ہوگی ورنہ علیحدگی نہیں ہوگی. غلط بات ہے. علیحدگی تو ایک طلاق سے بھی ہو جاتی ہے، دو سے بھی ہو جاتی ہے، تین سے بھی ہو جاتی ہے، پہلی سے بھی ہو جاتی ہے، دوسری سے بھی، تیسری سے بھی. بس فرق یہ ہے کہ پہلی اور دوسری کے بعد رجوع کرنے کا بھی، امساک کا بھی حق ہے اور تسریح کا بھی. امساک ہوگا کہ بالفعل یا کہہ کر رجوع کر لیا جائے، اور تسریح ہوگی کہ وہ عدت کو گزرنے دے. پہلی طلاق کے بعد بھی اگر عدت ختم ہو گئی تو علیحدگی ہو جائے گی. دوسری طلاق کے بعد بھی اگرچہ رجوع کا حق ہے، اگر شوہر رجوع نہ کرے اور عدت گزرنے دے تو عدت گزرنے کے بعد پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو تسریح ہو جائے گی، بیوی الگ ہو جائے گی. اگرچہ پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد اگر عدت گزرنے سے بیوی الگ ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنے کا حق برقرار ہوتا ہے. دوبارہ نکاح کرنے سے وہ جو پیچھے طلاق دی ہے ایک یا دو، تو وہ طلاق شمار ہوگی، وہ ختم نہیں ہوگی. جس طرح اگر پہلی یا دوسری طلاق کے بعد شوہر رجوع کر لے تو رجوع کرنے کے بعد وہ طلاق کا وہ ایک حق یا دو حق ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر طلاق کے بعد عدت گزر جائے، شوہر رجوع نہ کرے، نکاح کے بعد دوبارہ اب نکاح ہوگا، اور وہ دوبارہ نکاح پوری شرائط کے ساتھ، حق مہر کے ساتھ، عادل گواہوں کی گواہی کے ساتھ، ولی کی رضامندی کے ساتھ ہوگا دوسرا نکاح. لیکن وہ جو ایک یا دو طلاقیں دے دی ہیں وہ حق ختم ہو چکا ہوگا. تو ایک طلاق کے ساتھ بھی علیحدگی ہو سکتی ہے، دو طلاقوں کے ساتھ بھی علیحدگی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح علیحدگی کرنی چاہیے اگر کرنی ہے کسی نے. تو یہ ضروری نہیں کہ علیحدگی کرنی ہے تو بس تین ہی دیں گے تو علیحدگی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے. نہ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، نہ عدت گزرنے کے بعد نکاح ثانی ہو سکتا ہے جب تک کہ جو ہے وہ کسی دوسرے شوہر سے شادی نہ کرے، جس کی تفصیلات اگلی آیت میں آ رہی ہیں. تو طلاق دو مرتبہ ہے سے مراد رجی طلاق، جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. تیسری طلاق کے بعد تو رجوع نہیں ہو سکتا. اور دو مرتبہ سے پتہ لگا، بیٹا وہاں چلے جاؤ کون نہیں ہے، دو مرتبہ سے پتہ لگا کہ یہ ایک ہی باری میں دو طلاقیں دے دینا، تو اس سے یہ دو طلاقیں ختم نہیں ہو جائیں گی، بلکہ ایک ہی باری میں تین دینے سے بھی تین کا حق ختم نہیں ہو جائے گا. ایک باری میں اگر ایک باری میں دو یا تین دینے سے دو یا تین کا حق ختم ہو جائے تو اگر ایک شخص ایک ہی باری میں 100 طلاقیں دے دے پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا وہ 100 طلاقوں کو تقسیم کریں گے 33 عورتوں پر اگر تین کو تقسیم کرنا ہے؟ تو یہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی باری میں دو تین یا زیادہ طلاقیں دے دینا، اصل میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے. کیونکہ طلاق یہ نہیں فرمایا الطلاق تطلیقتان، طلاق دو طلاقیں ہیں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا طلاق دو مرتبہ ہے.
مرتبہ کا مطلب میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، مرتبہ کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ اور پھر دوسری مرتبہ اگلی مجلس میں، اگلی سیٹنگ میں، اس کو مرتبہ کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو مثال دی تھی کہ کوئی کسی کے گھر میں مہمان جائے تو وہ گھر کے مختلف کمروں میں پھر پہلے ڈرائنگ روم میں ہو، پھر وہ جو ہے اس کو لاؤنج میں لایا جائے، دوبارہ ڈرائنگ روم میں لایا جائے، تو وہ ایک مرتبہ اس گھر میں آیا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس گھر میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ تو وہ جب اگلی مرتبہ جائے گا پھر یہ دوسری مرتبہ جانا، تو اس طرح کر کے طلاق جو ہے وہ جتنی مرتبہ بھی ایک مجلس میں جتنی دفعہ دے دی جائے وہ ایک مرتبہ شمار ہوگی۔ دوسری طلاق وہ دوسری سیٹنگ میں، دوسری مجلس میں وہ دوسری طلاق شمار ہوگی۔ باقی ایک مجلس میں زیادہ طلاقیں دے دی جائیں وہ شمار تو ایک ہوں گی، وہ جائز بھی ہیں نہیں، ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاقیں دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی دے دے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے، اگر کوئی دے دے تو وہ ایک ہوگی۔ بعض علماء کہتے ہیں، بلکہ جمہور علماء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں، مانتے وہ بھی یہ ہیں کہ ایک مجلس میں ایک ہی طلاق دینی چاہیے، ایک طلاق دینے سے وہ مسئلہ یعنی جو شوہر زیادہ طلاقیں دینے سے مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے وہی مسئلہ ایک طلاق دینے سے بھی حل ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو اپنے سے الگ کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے میں 3 طلاقیں دے کر بیوی کو اپنے سے الگ کر دوں، تو جس طرح 3 طلاقوں سے بیوی الگ ہو جاتی ہے وہ ایک طلاق سے بھی بالکل اسی طرح الگ ہو جاتی ہے جس طرح 3 طلاقوں سے الگ ہو جاتی ہے۔ بھی اگر اس کو اتنا ہی غصہ ہے تو بیوی سے رجوع نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک طلاق دے اور ایک طلاق کے بعد وہ عدت کے درمیان بھی اپنے اوپر کنٹرول رکھے اور وہ رجوع نہ کرے، تو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا رجوع کرنے پر۔ تو وہ ایک طلاق دے اور ایک طلاق کے بعد وہ عدت کے دوران بھی کنٹرول رکھے اپنے اوپر اور رجوع نہ کرے، تو عدت گزرنے پر بالکل اسی طرح علیحدگی ہو جائے گی جس طرح 3 طلاقوں سے علیحدگی ہوتی ہے۔ لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکے گا، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اگر پہلے یہ دوسری طلاق ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ 3 طلاقیں دے اور 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کر لیا جائے تو وہ عدت کے اندر رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے اور عدت کے بعد نکاح کا حق ختم ہو جاتا ہے، الا یہ کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کریں۔ تو جاہلیت کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ جاہلیت کے اندر یہ وہ عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے جتنی چاہے طلاقیں دیتے تھے، وہ نہ بیوی کو بساتے تھے تنگ کرنے کے لیے، وہ طلاق دے دیتے تھے، جب عدت ختم ہونے لگتی تھی تو وہ رجوع کر لیتے تھے، پھر دوبارہ طلاق دے دیتے تھے۔ تو یہ اس طرح 10 مرتبہ 20 مرتبہ 100 مرتبہ وہ بیوی کو لٹکائے رکھتے تھے، نہ وہ عورت آگے شادی کرنے کے قابل ہوتی تھی نہ وہ اس کے ساتھ بسنے کے قابل ہوتی تھی۔ یہ تو بڑا بڑا ظلم تھا۔ اللہ نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کی حد مقرر کر دی، لیکن طلاق کی جب حد مقرر کی 3 کا مطلب ہے کہ 2 دفعہ اللہ نے چانس رکھا ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ پہلی دفعہ طلاق ہی اس طرح دے کہ 3 اکٹھی دے دے اور 3 کو نافذ کر دیا جائے تو وہ چانس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو مقصد تھا 2 طلاقوں کا جو اس آیت میں بیان ہوا، الطلاق مرتان کا جو مقصد ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یہ تو ختم ہو گیا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پوری آیت نازل کی ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اب اس کے بعد رجوع بھی ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے احسان کر کے، یہ تو مقصد ہی فوت ہو گیا نا اگر 3 طلاقوں کو تینوں شمار کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت والا معاملہ اعتدال پہ اللہ تعالیٰ لائے، اور وہ جو 10 اور 20 اور 50 اور سینکڑوں طلاقیں تھیں وہ حق اللہ نے ختم کر دیا، 3 حق پہ محدود کر دیا۔ لیکن اس حق کو بھی ایک انسان اپنی ہی بے وقوفی سے وہ ایک حق بھی اپنے لیے برقرار نہ رکھے اور انسان ایک ہی دفعہ 3 فائر مارے اکٹھے اور کہے کہ جی میں تو بس اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، اور یہ 99% جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، 99% غصے پہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات مردوں کے ہاتھ میں رکھے ہی اس لیے ہیں کہ مرد اس کو جذباتی طور پہ نہ کریں، مرد اس میں سوچ سمجھ کے کریں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ مردوں سے بھی جلد بازی میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے وہاں 2 چانس رکھے ہیں لیکن وہ 2 چانس ہی ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تھا طلاق کا حق 2 مرتبہ ہے، اس 2 مرتبہ کو لوگوں نے وہ کہا کہ 2 دفعہ طلاق ہو جائے، 3 دفعہ طلاق ہو جائے، تیسری مرتبہ طلاق ہوگی تو وہ پھر رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ 3 طلاقیں کہ 2 طلاقیں، اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا تھا۔ مرتبہ کا مطلب ہر بندے کو پتہ ہے وہ ایک کے بعد دوسرا ہوتا ہے، وہ یہ ایک ہی لفظ میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی، طلاق 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 میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں،
یا طلاق طلاق طلاق، یہ طلاق یہ ایک ہی طلاق ہے، یہ ایک مجلس کی طلاق ہے، کیونکہ یہ ایک مرتبہ طلاق ہے۔ اور اس کی دلیل میں نے کل ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، اس کی بڑی واضح دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور یہ بات صحیح حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ جی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ کے سامنے۔ جی سیدنا ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1472، کانا طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھی طلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و ابی بکر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، و سنتین من خلافت عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد کے شروع کے 2 سال۔ طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ کتنی واضح حدیث ہے۔ فقال عمر بن الخطاب، تو حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا، ان الناس قد استعجلوا فی امر، لوگوں نے جلدی کی ہے ایک معاملے میں، قد کانت لکم فیہ انات، لوگوں کے لیے اس میں سہولت تھی کہ وہ ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں نہ دیں، بلکہ وہ الگ الگ کر کے 3 طلاقیں دیں، لیکن لوگ جلدی کر رہے ہیں۔ فلو امضیناہ علیہم، تو اگر ہم اس کو جاری کر دیں ان پر، لوگ جلدی کر رہے ہیں، ہم بطور سزا ان کے لیے جاری کر دیں، وہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں، ہم 3 کو جاری کر دیں سزا کے طور پر۔ فامضاہ علیہم، تو حضرت عمر نے جاری کر دیا اس کو، یعنی بطور سزا انہوں نے یہ جاری کیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایسا نہیں تھا، حضرت عمر کے شروع دور کے 2 سال ایسا نہیں تھا۔ پھر حضرت عمر نے اصل میں لوگوں کو اس غلط کام سے روکنے کے لیے، یہ کام سب علماء کے نزدیک غلط ہے۔ میں نے ذکر کیا صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غصے سے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اور میں وانا بین اظہرکم، ابھی میں زندہ ہوں، میری موجودگی میں ہی دین اتنا ہلکا ہو گیا کہ لوگ مذاق کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ حضرت عمر کا ایک انتظامی فیصلہ ہے، وقتی فیصلہ۔ انتظامی فیصلے وقتی ہوتے ہیں حکمرانوں کے فیصلے، وہ چاہے خلیفہ راشد یوں نہ ہوں، وہ دین کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سنت ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں موجود ہے، حضرت عمر کے دور کے شروع کے 2 سال موجود ہے۔ پھر حضرت عمر نے انتظامی فیصلہ کیا جو وقتی فیصلہ تھا، انہوں نے کہا ہم 3 کو جاری کر دیں گے، ہم رجوع نہیں کرنے دیں گے۔ حالانکہ اصل میں جو ہے وہ رجوع کی گنجائش تھی، کیونکہ ایک مجلس کی 3 طلاق وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی یہی کہہ رہی ہے، اب طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی رجی طلاق 2 مرتبہ الگ الگ مجلسوں میں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لینا ہے نیکی کے ساتھ، او تسریح، یا پھر چھوڑ دینا ہے بے احسان، احسان کر کے۔ روکنا کیسے ہوگا؟ رجوع کر کے۔ وہ رجوع قول سے بھی ہو سکتا ہے، ایک انسان منہ سے کہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، اور بالفعل بھی ہو سکتا ہے ایک انسان بیوی کے پاس چلا جائے، تو بالفعل بھی رجوع ہو سکتا ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ رجوع قول سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس رجوع کے معاملے میں ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ مرد کا حق فائق ہے، بیوی کے گھر والے، بیوی کے باپ بھائی وغیرہ غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ نہیں اب ہم نے نہیں رجوع کرنے دینا، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ او تسریح بے احسان، یا چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑنا کیسے ہوگا؟ کہ عدت کو گزرنے دیا جائے، اس عدت میں رجوع نہ کیا جائے، عدت کو گزرنے دیا جائے۔ جب عدت گزر جائے گی تو وہ تسریح ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اگر روکنا ہے تو نیکی کے ساتھ، غلط نیت سے روکنا جائز نہیں ہے، ضرر دینے کی نیت سے روکنا جائز نہیں ہے، کہ اگر یہ طلاق ہو گئی پھر تو یہ تو مجھ سے الگ ہو جائے گی، میں پھر بدلہ نہیں لے سکوں گا، مجھے تو بدلہ لینا ہے، ابھی مجھے بہت سارے حسابات پورے کرنے ہیں، تو میں رجوع کر لیتا ہوں، سارے حساب پورے کر کے پھر طلاق دوں گا۔ اس نیت سے رجوع نہیں ہو سکتا، یہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ تو رجوع کرنا ہے نیکی کے ساتھ، یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ۔ تو اگر تو رجوع کرنا ہے تو نیکی کر کے، اگر چھوڑنا ہے تو وہاں نیکی سے بھی بڑا لفظ ہے احسان کر کے۔ اگر عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ہم نے رجوع کرنا ہے، پھر وہ احسان کر کے رجوع کرتے ہیں، نیکی کر کے رجوع کرتے ہیں، معافی مانگ کر، کچھ دے دلا کر۔ لیکن چھوڑنا ہو پھر لوگ دینا دلانا کیا ہے، لوگ مزید زیادتی کر کے چھوڑتے ہیں، مزید نقصان پہنچا کر لوگ چھوڑتے ہیں۔ اب تو تعلق ختم ہو رہا ہے، اب تو سارے جو ہے وہ اگلے پچھلے حساب بے باک کر کے چھوڑیں گے۔ حالانکہ اللہ کا ڈر اگر ہو تو
اگر رجوع کرنا ہے وہ بھی نیکی کر کے، چھوڑنا ہے تو وہ مزید نیکی کر کے، جس کو احسان کا لفظ بولا، احسان بڑی نیکی ہوتی، چھوڑنا ہے تو احسان کر کے۔ یعنی احسان سے کیا مراد ہے کہ ایک انسان معافی تلافی کر لے کہ چلو ٹھیک ہے ہماری علیحدگی ہو رہی ہے، تو اگر کوئی میری طرف سے زیادتی ہوئی میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یا کوئی انسان اگر عدت پوری ہو رہی ہے اور وہ نہیں رجوع کرنا چاہ رہا، تو وہ کوئی تحفہ تحائف دے کر، کچھ دے دلا کر، تاکہ کوئی کمی بیشی ہے تو وہ کمپنسیٹ ہو جائے۔ پہلے حق مہر بھی دیا ہوا ہے، وہ حق مہر بھی واپس نہیں لینا، اور وہ چھوڑتے وقت مزید کچھ مال و متاع دے دے۔ تو یہ ہے او تصریف باحسان، احسان کر کے چھوڑنا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی دوسرے پارے کے آگے آ رہا ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ متعلقہ عورتوں کے لیے متاع ہے، معروف طریقے سے، معروف طریقے سے ان کو کچھ دینا دلانا چاہیے حق مہر کے علاوہ۔ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہ متقی لوگوں پر حق ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا اس کے لیے یہ حق ہے کہ اگر وہ طلاق دے بیوی کو تو وہ طلاق کے ساتھ کچھ دے دلائے، دینا دلانا کرے، تاکہ احسان کر کے چھوڑنا ہو، تاکہ اگر کچھ گلے شکوے ہیں بھی، جائز بھی ہیں بیوی کے دل میں، وہ بھی کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور نہیں حلال تمہارے لیے جب ہمارے ہاں طلاق ہوتی ہے اور طلاق میں وہ ناراضگی پر ناراضگی اور ظلم پر ظلم کر کے طلاق ہوتی ہے کہ اب تو علیحدگی نہیں ہونی، جب سوچ لیا جاتا ہے علیحدگی اب رجوع نہیں کرنا، صلح نہیں کرنی، پھر ہر ظلم زیادتی کر کے جب علیحدگی ہوتی ہے نا، پھر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ دشمنیاں اولادوں میں اور اولادوں کی اولادوں میں جاتی ہیں، اور وہ پورے کے پورے خاندان، وہ اگر ایک ہی خاندان کے لوگ ہوں تو وہ خاندان ٹوٹتا ہے۔ اگر ایک خاندان کے لوگ نہ بھی ہوں، کم از کم میاں بیوی کے اندر ایک ایسی خلیج پڑ جاتی ہے کہ اولاد بھی اس خلیج کو پاٹ نہیں سکتی، بلکہ اولاد اگر ان کی ہو تو وہ اولاد کا مسئلہ بن جاتا ہے، اولاد کس کے ساتھ رہے اگر ظلم زیادتی کے ساتھ طلاق ہوئی ہو، پھر اولاد کے مسئلے بن جاتے ہیں، اولاد کس کے ساتھ رہے اگر اتنی ظلم زیادتی کے ساتھ طلاق ہوئی ہو۔ تو اگر بیوی کے پاس اولاد ہو، بیوی چاہتی ہے میں شوہر کو اولاد کا منہ ہی نہ دیکھنے دوں، اگر شوہر کے پاس اولاد ہو، شوہر کہتا ہے میں بیوی کو بطور سزا میں نے اولاد کا منہ نہیں دیکھنے دینا، اور پھر پوری زندگی یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کے وقت مزید ظلم زیادتی کی ہوتی ہے، ہر قسم کے کسر اور ہر قسم کے حسابات بے باک کیے ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے اس حکم پر عمل ہو جائے تو یہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں، طلاق کے بعد بھی ملنا جلنا اولاد کی وجہ سے جو ہے وہ برقرار رہے۔ اولاد کے لیے اب فیصلے کرنے ہیں، اگر اولاد جو ہے وہ مثلا ماں کے ساتھ رہتی ہے تو اب اولاد کی اسکولنگ کے خرچے ہیں، اولاد کے کھانے پینے کے خرچے ہیں، اولاد کی آگے شادی ہونی ہے، اگر وہ باپ کے پاس نہیں آتی، ماں کے پاس ہی رہتی ہے، تو یہ سارے معاملات عورت نے اکیلے نہیں کرنے، اس کے ساتھ اس کا شوہر، چاہے وہ طلاق ہو چکی ہے، وہ جو اس اولاد کا باپ ہے، طلاق ہوئی ہے میاں بیوی کے اندر، بچوں کے باپ نے بچے کو طلاق نہیں دی، بچے کی ماں میاں بیوی میں طلاق ہوئی ہے، ماں بیٹے میں طلاق نہیں ہوئی۔ تو ماں کا جو مامتا ہے وہ باقی ہے، باپ کی جو محبت ہے وہ باقی ہے، باپ کا اور ماں کا تعلق اولاد کے ساتھ باقی ہے، میاں بیوی کے آپس کا تعلق ختم ہوا ہے، اولاد کے ساتھ ان کا تعلق ختم نہیں ہوا۔ اولاد کے بارے میں دونوں کو خیر خواہ ہونا چاہیے، اور دونوں کو اولاد کی خیر خواہی کے لیے آپس میں کہیں مل بیٹھنا پڑے، کہیں مشورے کرنے پڑے، ان کو مشورے کرنے چاہیے اولاد کی خیر خواہی کی نیت سے۔ اور یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب علیحدگی احسان کے ساتھ ہوئی ہو۔ صرف یہی نہیں، اگر بچے چھوٹے ہیں، بچوں کو دودھ پلانا ہے، تو اگر بچے ماں کے پاس ہیں، دودھ ماں پلائے گی، خرچہ باپ دے گا، دودھ ماں پلائے گی، خرچہ کون دے گا؟ باپ۔ اس بچے کا لباس کا، کھانے پینے کا خرچہ باپ دے گا۔ صرف چاہے طلاق ہو چکی میاں بیوی میں، اگر بچہ ماں کے پاس ہے تو بچے کا کھانے پینے کا خرچہ، بچے کے دودھ پلانے کا خرچہ، بچے کے کپڑوں کا خرچہ باپ دے گا۔ صرف بچے کا خرچہ نہیں، اگر بچے کو اس کی ماں دودھ پلا رہی ہے جو اس باپ کی متعلقہ بیوی ہے، تو صرف بچے کا خرچہ نہیں، بچے کی ماں کے کپڑے اور بچے کی ماں کا کھانا پینا کی ذمہ داری بھی طلاق دینے والے شوہر کے اوپر ہے، قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر تو آپ اس پر رضامندی سے طے کر لیں تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر رضامندی سے طے نہیں کرتے تو شریعت کی طرف سے پابندی ہے کہ پھر 7 سال وہ ماں کے ساتھ رہیں۔
باپ اس میں پھر پابندی نہیں کر سکتا. باپ اس میں الا یہ کہ ماں آگے شادی نہ کرے. اگر ماں شادی کر لے پھر وہ باپ کے پاس چلے جائیں گے, تو بچے ماں کے ساتھ رہیں گے. اور اگر ماں کے ساتھ رہیں گے تو میں نے جو ذکر کیا کہ صرف بچے کا خرچ نہیں, بچے کا خرچ تو ہے ہی باپ پر, چاہے وہ رہ ماں کے پاس رہا ہے. بچے کے کھانے پینے کا, کپڑے کا, صرف بچے کا نہیں, بچے کا تو باپ پر ہی خرچ ہے. اگر بچے کی کفالت ماں کر رہی ہے تو چاہے وہ ماں اس کی طلاق یافتہ بیوی ہے, طلاق یافتہ بیوی پر بیوی کا خرچہ طلاق دینے والے مرد پر نہیں ہوتا, طلاق کے بعد, عدت کے بعد خرچہ باپ پر نہیں ہوتا. لیکن اگر بچہ موجود ہے اور بچے کی کفالت ماں کر رہی ہے تو بچے کی ماں کا کھانے پینے کا, کپڑے لتے کا خرچہ بھی باپ دے گا جس نے اس کو طلاق دی ہے. قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ آگے ہی آیت آ رہی ہے, یہ تو ہم آیت نمبر 229 پڑھ رہے ہیں. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور باپ پر, مولود لہو جس کے لیے بچہ ہے, جس کا بچہ ہے باپ کا, جس کے لیے وہ جنا گیا, یعنی باپ مراد ہے, باپ کے لیے, باپ پر رزقہن, ان کا رزق, وکسوتہن, اور ان کے کپڑے. یہ رزقہن وکسوتہن سے مراد کس کا رزق اور کس کے کپڑے ہیں؟ بچے کے رزق اور کپڑے مراد ہیں؟ نہیں. بچے کا اگر رزق اور کپڑے مراد ہوتے تو رزق ہو و کسوت ہو ہوتا. بچے کے لیے جو ہے وہ پھر مذکر کا واحد کا صیغہ ہوتا. رزق ہن, رزق ہن یہ عورتوں کی ضمیر ہے, یعنی باپ پر رزق ہن, ان عورتوں کا رزق ہے, اور کسوت ہن, اور ان عورتوں کا کپڑے کا خرچہ ہے. کن عورتوں کا؟ جس کو وہ طلاق دے چکے ہیں, یعنی بچے کی ماں کا. وہ بچے کی ماں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے, بچے کی کفالت کر رہی ہے. یہ اتنے معاملات اتنے آرام سے کیسے چلیں گے؟ اس کے لیے آپ اس میں مفاہمت کرنی پڑے گی. اس کے دیکھیے آگے بھی آ رہا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا, یہ ذرا دیکھیے جملہ بڑا ہی اہم ہے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, اگر وہ دونوں ارادہ کریں بچے کے دودھ چھڑانے کا, دونوں ارادہ کریں. کون دونوں؟ وہ جن میں طلاق ہوئی ہے, میاں بیوی. اگر دونوں ارادہ کریں بچے کے دودھ چھڑانے کا, عن تراض منہما, آپس کی رضامندی کے ساتھ, وتشاور, آپس میں مشورے کے ساتھ, فلا جناح علیہما, کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر. مجھے آپ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں کبھی یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے, بیوی کے پاس بچہ ہو اور بچے نے کتنا عرصہ دودھ پینا ہے طلاق کے بعد, یہ ماں باپ مل کے طے کریں؟ یہ ہمارے ہاں ممکن ہی نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں وہ طلاق اس طریقے پر نہیں ہوتی جو اللہ نے طریقہ مقرر کیا ہے. سنت کے طریقے کے مطابق طلاق نہیں ہوتی. طلاق کے وقت ساری دشمنیاں, سارے حسابات پورے کیے جاتے ہیں. اور اگر طلاق سنت کے مطابق دی جائے, قرآن کے حکم کے مطابق دی جائے, وہ تصریحاً باحسان, احسان کر کے چھوڑا جائے, تو اگر کوئی گلے شکوے ہوں گے بھی تو ختم ہو جائیں گے. تو میاں بیوی تو الگ ہوئے ہیں, اولاد کے ماں باپ تو الگ نہیں ہوئے. اولاد کے لیے دونوں اکٹھے ہو جائیں گے صرف اپنی اولاد کی بہتری کے لیے. ان کی سکولنگ کا مسئلہ ہے, ماں باپ مشورہ کر لیں آپس میں, چاہے آپس میں وہ طلاق ہوئی ہے, مشورہ کر لیں آپس میں. دیگر بہت سارے مسئلے ہیں, تعلیم کے مسئلے ہیں, اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے اولاد, کوئی بڑی بیماری ہو جائے, تو جو باپ نے کرنا ہے وہ کوئی ماں جس کے پاس ہے نانا ماموں نے وہ نہیں کرنا جو باپ نے کرنا. باپ کا ختم نہیں ہوا. شادی کے مسئلے ہیں, کیسے مشورہ کریں گے آپ اس میں اگر ان کی طلاق ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی, دشمنیاں کر کے ہوئی ہے. تو فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, اور نہیں حلال تمہارے لیے, لکم, کم یہ مذکر کی ضمیر ہے, تمہارے لیے حلال نہیں, تم مردوں کے لیے, شوہروں کے لیے حلال نہیں ہے, ان تأخذوا, یہ کہ تم لو, مما, اس سے جو, آتیتموہن, تم نے دیا ہو ان کو, ہن مؤنث کی ضمیر ہے. اے مردو, اے شوہرو, تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ طلاق کی صورت میں تم واپس لو اس سے جو تم نے دیا ہو ان عورتوں کو, اپنی بیویوں کو. بیوی کی حالت میں تم نے جو کچھ ان کو حق مہر دیا ہو یا تحفے تحائف دیے ہوں, تمہارے لیے جائز نہیں ہے اب اس جھگڑے اور اختلاف کے موقع پر جو طلاق کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے, کہ تم اس جو تم نے ان کو دیا ہے تو تم اس کو واپس لو, شیئن, کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے, پھوٹی کوڑی بھی واپس نہیں لے سکتے.
ایک روپیہ بھی واپس نہیں لے سکتا ہے ایک انسان، چاہے اس نے حق مہر میں لاکھوں دیے ہوں، چاہے اس نے اس کے بعد کوئی مکان اس کے نام کیا ہو، چاہے اس نے حق مہر کے بعد کوئی اس کو کچھ سونے کے سیٹ اور تحفے تحائف لے کے دیے ہوں، جو بھی اس نے خزانہ دیا ہو، خزانہ بھی دیا ہو تو اس خزانے میں سے ایک روپیہ بھی وہ واپس نہیں لے سکتا طلاق کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں نہیں ہوتا اس پر عمل، ہمارے ہاں جو دیا ہے وہ بھی واپس لیا جاتا ہے، اور مار پیٹ کر اور گالم گلوچ کر کے، اور اللہ معاف کرے کیس ہو جائیں تو جھوٹے سیدھے الزام لگا کر، فحاشی کے الزام لگا کر جو ہے اس پر بھی اور اس کے گھر والوں پر بھی اس طرح کر کے طلاق ہوتی ہے اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر تم نے جو کچھ دیا ہو ان کو حق مہر کی صورت میں یا حق مہر کے علاوہ تم کچھ واپس نہیں لے سکتے اگر تم طلاق دے رہے ہو۔ سورہ نساء میں ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کو دوسری بیوی سے بدلنے کا ارادہ کرو، یعنی تم ایک بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرو اور تم دوسری کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان کو خزانہ دیا ہو، خزانہ بھی دیا ہو پہلی بیوی کو جس کو تم بدلنا چاہ رہے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا، تو تم ان سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ سورہ نساء آیت نمبر 20۔ اگر بیوی کو خزانہ بھی دیا ہو حق مہر اور حق مہر کے بعد کوئی مکان، کوئی اور فیکٹری نام کر دی ہو، کوئی اور بڑے سے بڑا تحفہ تحائف دے دیا ہو، حق مہر اور حق مہر کے علاوہ کچھ بھی واپس نہ لو، اگر وہ واپس لے گا طلاق کی صورت میں، اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم واپس لوگے اس کو بہتان لگا کر اور واضح گناہ کر کے؟ کیا مطلب بہتان لگا کر واپس لوگے؟ ایک صورت میں شوہر بیوی سے واپس لے سکتا ہے یا اس سے کہہ سکتا ہے میرا واپس کرو، اگر شوہر بیوی پر فحاشی کا الزام لگائے۔ تو اگر بیوی اس فحاشی وغیرہ کے معاملے میں ملوث نہیں ہے اور نہیں ہوتی اکثر، تو پھر شوہر کا بیوی سے حق مہر کے واپسی کا مطالبہ کرنا یا کچھ تحفے تحائف دیے ہیں اس کا واپسی کا مطالبہ کرنا، یہی بہتان بن جاتا ہے، یہی گویا کہ الزام بن جاتا ہے، جیسے کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے فحاشی کی ہے، میری بیوی کی دوسری جگہ تعلقات ہیں، اگر وہ واپس پیسے مانگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جی نہیں خلا کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی، خلا کی بات آگے آئے گی کہ طلاق کی صورت میں ہے، اگر شوہر طلاق دے تو شوہر پھوٹی کوڑی بھی واپس نہیں لے سکتا۔ ایک ویسے ہی جو چیز دی ہو اس کو ویسے ہی گفٹ کو واپس لینا، ایسے جیسے کتا کہہ کر کے واپس چاٹ لے حدیث مبارکہ میں، اور اگر یہ شوہر اس نے بیوی کو کچھ دیا ہے وہ بیوی سے واپس لے تو اس سے بھی بری چیز ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو واضح گناہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اسی اگلی آیت میں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم واپس لے کیسے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے ایک دوسرے سے مل چکا ہے، تعلق قائم ہو چکے ہیں، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکی ہیں، وہ اللہ کے کلمہ کے ساتھ تم اکٹھے ہوئے تھے، تمہارے آپس میں تعلقات قائم ہوئے ہیں، جو کچھ شوہر نے بیوی کو دیا ہے وہ بیوی سے واپس نہیں لے سکتا، ان سب چیزوں کی نفی کر دے گا اور یہ بہتان بن جائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ طلاق کی صورت میں تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم واپس لو اس سے جو تم نے ان کو دیا ہو، شیئن کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، الا ان یخافا، ہاں مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود، یہ ایک حالت مستثنیٰ ہے کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، اگلا جملہ اس سے بات مکمل ہوتی ہے، پھر وضاحت کرتا ہوں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود، فلا جناح علیہما، پس کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، اس میں جو فدیہ دے وہ عورت، افتدت مؤنث کا صیغہ، فدیہ دے عورت بھی جس کا۔ اگر تمہیں ڈر ہو، ان دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا، بیوی طلاق دینا چاہتی ہے، پہلی صورت ہی شوہر طلاق دینا چاہتا ہے، اگر شوہر طلاق دینا چاہتا ہے تو ساری ذمہ داری شوہر کی ہوگی، ساری ذمہ داری شوہر کی ہوگی، شوہر نے خزانہ بھی دیا ہو ایک پھوٹی کوڑی واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں لوگ کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، اب بیوی انیشیٹو
لیتی ہے، بیوی کہتی ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا گزارا اس کے ساتھ نہیں ہوتا، تو اللہ نے طلاق کا حق تو شوہر کو دیا ہے. شوہر بیوی کو الگ کر سکتا ہے اگر بیوی سے مطمئن نہیں ہے، کوئی جائز وجہ ہے، ناجائز نہیں. ہم پیچھے پڑ چکے ہیں فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر وہ طلاق کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر طلاق کا عزم کرے اللہ سننے والا جاننے والا. اور میں وضاحت کر چکا ہوں سننے والا جاننے والا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے غلط طلاق کا ارادہ کیا ہے، یہ طلاق جس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ کو ہر معاملے کا پتہ ہے، اللہ نے اس کا بدلہ دینا ہے، اللہ نے اس کا حساب کتاب کرنا ہے. تو شوہر بھی بغیر کسی وجہ کے طلاق نہیں دے سکتا، عورت بھی بغیر کسی وجہ کے طلاق نہیں مانگ سکتی. لیکن اگر کوئی جینون وجہ ہو، کوئی صحیح وجہ ہو، شوہر طلاق دے سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی ہے، اس کا مطلب ہے طلاق کی صحیح وجوہ ہوتی ہیں. اور عورت بھی جائز وجوہ کی بنا پر طلاق کا تقاضا کر سکتی ہے. عورت طلاق دے نہیں سکتی لیکن طلاق کا تقاضا کر سکتی ہے. اور اگر عورت تقاضا کرے اور عورت کہے کہ مجھے طلاق دے دو یا مجھے خلا دے دو، میں کچھ دینے دلانے کو بھی تیار ہوں، میں کچھ حق میں ہے جو تم نے دیا تھا وہ بھی واپس کرنے کو تیار ہوں، یا اس سے زیادہ بھی واپس کرنے کو تیار ہوں، اس کو فدیہ کہا. تو اگر عورت جو ہے وہ کہے کہ میں نے طلاق لینی ہے، تو پھر اس صورت میں اگر عورت کوئی فدیہ دینے کا ارادہ کرے تو دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. عورت فدیہ دے سکتی ہے، شوہر اس کو لے سکتا ہے، کیونکہ اب اس صورت میں طلاق کا فیصلہ شوہر کا نہیں ہے. اگر شوہر فیصلہ کرے گا طلاق کا تو شوہر کی ذمہ داری ہوگی. شوہر کو نہ صرف یہ کہ واپس کچھ نہیں لینا بلکہ شوہر کو مزید کچھ دینا چاہیے، جس طرح پیچھے بتا چکا ہوں او تسریح باحسان وللمطلقات متاع بالمعروف. شوہر کو مزید کچھ دینا چاہیے تاکہ صلح صفائی کے ساتھ یہ معاملات علیحدگی کے ہو جائیں. اور اگر شوہر یہ علیحدگی کا فیصلہ نہیں کرتا، اللہ نے بیوی کو بھی حق دیا ہے، بیوی طلاق نہیں دے سکتی، بیوی خلا لے گی، اور خلا لینے کے لیے بیوی کو عدالت جانا پڑے گا. بیوی عدالت جائے گی اور عدالت میں جا کر بتائے گی کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. عدالت دیکھے گی اگر اس کا مسئلہ جینون ہے تو عدالت شوہر کو کہے گی تم اسے طلاق دے دو. اگر شوہر نہیں دے گا، عدالت کہے گی کہ بیوی کے حق مہر بیوی واپس کرنے کو تیار ہے، بیوی فلاں فدیہ دینے کو تیار ہے، تم شوہر کو تم بیوی کو طلاق دے دو یا خلا دے دو. اگر شوہر پھر بھی نہ دے تو عدالت زبردستی طلاق دلوائے گی. بیوی کی بات پھر پوری ہوگی. اگر بیوی کی بات صحیح ہے، بیوی طلاق مانگنے میں، خلا مانگنے میں حق بھی جانب ہے، تو پھر عدالت شوہر کو مجبور کرے گی، طلاق شوہر ہی دے گا. اب وہ خلا کے الفاظ کے ساتھ وہ کہ میں نے اپنی بیوی کے تقاضے پر خلا دے دی ہے، یا وہ طلاق کا لفظ استعمال کرے، اس کو شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں. اس کو شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں. یہاں لفظ طلاق استعمال ہو یا لفظ خلا استعمال ہو، راجح قول کے مطابق طلاق کا لفظ استعمال ہو وہ بھی خلا ہے. اگر خلا کا استعمال ہو وہ سب کے نزدیک خلا ہے. اس صورت میں حق مہر وغیرہ یا کوئی چیز بیوی سے لینا بھی جائز ہے. اس صورت میں عدت کیا ہوتی ہے اور کیا عدت ہوتی ہے، اس کو ہم طلاق کہیں گے یا اس کو ہم فسخ کہیں گے؟ یہ فسخ ہوتا ہے. میاں بیوی کی علیحدگی یا تو طلاق سے ہوتی ہے جو شوہر دیتا ہے، یا پھر نکاح کے فسخ ہونے سے ہوتی ہے. یہ فسخ نکاح ہے. فسخ نکاح کی عدت طلاق والی عدت نہیں ہے. اگر خلا ہو تو اس کی عدت طلاق والی عدت نہیں ہے. اس کی عدت پھر کیا ہے؟ بیوی آگے کب شادی کر سکتی ہے، کیا بیوی دوبارہ اس شوہر سے شادی کر سکتی ہے، اور کیا یہ شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو خلا طلاق نہیں ہے کہ شمار ہو، یہ شمار بھی نہیں ہوتی کہ ایک طلاق کا حق ختم ہو گیا ہے. اور یہ خلا کے بعد میاں بیوی شادی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی عدت ایک حیض ہے. چلیں اس کو کل انشاءاللہ ایک حیض ہے اس کی عدت، کل وضاحت کروں گا مزید انشاءاللہ.